نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ پچھلے آیات مقصد اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو دوہاں کو نفی علم غیب دی فرمائی، اور اس دے نال نال عقیدے دے نال نال اچھے اخلاق دا ہونا، اچھے عمل دا ہونا، اور اپنے آپ کو ہر قسم دی بد کرداریاں کو بندے کو بچنا چاہیے۔ آدمی زندگی انتہائی عقیدہ جی اچھا ہوئے، ستھرا ہوئے، تا عمل بھی اسی طرح خالص اور ستھرا ہونا چاہیے۔ ہر قسم دی گندگی کو بندہ پاک ہوئے، خاص کر جڑے مبلغین توحید ہیں انہاں واسطے یہ چیز انتہائی لازمی ہے تاکہ اگلا انہاں دے کہیں قسم دا تانا اور تشنیع نہ کرے، اپنے آپ کو انتہائی پاک صاف رکھے۔ ثمرہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کہ حضرت لوط علیہ السلام کو دی قوم کو جڑے فرشتے پہنچے تو وہ انتہائی نشے دے اندر ہن، مدہوش ہن، بالکل اندھے ہو چکے ہن، شیطانی جذبات نے انہاں کو اندھا کر چھوڑائی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ اللہ کریم نے جتنا کسی قوم دے ہلاکت دا تذکرہ کریں دے تو اتنا صیحہ یا صاعقہ فرمیں دے، اتنا یعنی ترائے عذاب انہاں تے آئے اس قوم دیتے، اس بد کرداری دی وجہ کو ترائے عذاب اکٹھے، انہاں دی بد کرداری دا نتیجہ کے نکلا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کہ انہاں کو پکڑ گیا سخت آواز نے۔ بعض مفسرین نے لکھے کہ نعرہ جبرائیل آئی، حضرت جبرائیل السلام نے سخت آواز لئیے، انہاں دے دل پھٹ گئے بالکل۔ مشرقین شروق الشمس یعنی انہاں عذاب دا آغاز دا شروع تھی گیا ہے صبح صادق اور سورج نکل دے روشنی تھینے تک عذاب مکمل تھی گیا، صبح صادق گھن کے چاہ گیا کہ اشراق دے وقت تک شروع کی شمس اتنے تک انہوں دے عذاب بالکل مکمل تھی گیا۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَا اساں کر دیتا انہوں دے اتلے پاسے کو سافلہ تلے کر چھوڑا، اوپر نیچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہک پر دے نال انہاں چوہاں وستیاں بچا کے گئے، انہاں جو جڑی وڈی وستی صدوم عمورہ صدوم اے جڑے وستیاں انہاں کو ہک پر دے نال او آسمان تک چا کے گئے۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ اتو دے جو فرشتے ہوئے انہوں نے کتیاں دے بھوکاں دے آوازیں سنے، یعنی اتنا اتو دے لگے گئے، جب اتنا اوتے گئے پہلے آخذتہم الصاعقہ صیحہ سخت آواز نال دل پھٹ گئے، ہون پوری وسطی کو حضرت جبرائیل السلام نے چاہ کے دے اتو تھے، انہاں وستیاں کو چاہ کے آسمان تے گن گئے والا کلٹی کر چھوڑے۔ ہون تریجا عذاب کہہ رہا ہے پتھراں دا نشان بھی لگے ہوئے نہ لکھے ہے، یہ بد کرداری دی سزا ہے میرے دوستو، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنی قوم کو سنا رہے ہو، مشرکین مکہ کو سنا رہے ہو کہ تساں بھی مسئلہ نہیں منا، ضد کیتے، پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کیتی ہے، توحید دا انکار کیتے، اور دیکھو تساں
صبح و شام تھوڑا گزر انہاں وستے جو ہوندے انکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل فجر کو ہی گزرتے ہوئے شام کو گزرتے ہوئے افلا تعقلون تو سمجھے دے کیوں نہیں ہے عقل کو نہیں تھوڑے کم از کم سمجھو صحیح کہ اگر پیغمبر دی مخالفت کرنے جرا بندہ اللہ دا پیغمبر جرا نصیحت گن گئے اس دی مخالفت کرنے تو ان دا انجام ایو ہی ہوندے جرا انہاں جا دنیا دے اندر ٹھیک وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا تریجا عذاب اسانے وسایا انہاں دوتے حجارتا من سجیل پتھر کنکریاں دے سخت جری مٹی ہوندی نا سخت مٹی ای کو کنکر رکھا گئے سجیل یعنی او مٹی جری سخت ہی ونجے جی سخت وٹا ہوندے سڑ آلا ای کو سجیل رکھا گئے یہ سخت پتھر اللہ نے وسائے کنکر دے ان فی ذالک لآیا اس واقعے کل نصیحت پکڑنن او لوگ لآیات نشانیاں انہا لوگ واسطے للمتوسمین او لوگ جڑے مستفیدین متفکرین جڑے غور و فکر کرنن متوسمین وسم دا لفظی معنی عربی چیز ہوندے کہ کوئی بندہ علامات اور کچھ یعنی ظاہر کو دیکھ کے نا نتیجے تے پہنچ بنے ای کو متوسم آدن یعنی او کو اندرونی جڑے گہرائی تک پہنچان دے نال او پہنچ ویندے گویا کہ ان دی اپنی ایک فراست ہے جی نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ یا ينظر بتوفیق اللہ اے متوسم بڑھ گیا یعنی او انجام کو انتہائی غور و فکر دنا سمجھ وینن کہ انہاں کما دا اور انہاں مخالفت دا اللہ دے پیغمبر دی مخالفت دا اور اللہ دی کتابیں دی مخالفت دا اور گندے کما دا انجام کیا ہوندے اور اس کو سمجھ کے وہ اپنی زندگی کو صحیح پڑھنا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور اے جری وسطی ہے اے وستیاں جرم لوط علیہ السلام دے لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اے جے رستے دیتے ہیں مقیم بمانے قائم جرا رستہ ہون بھی موجود ہے او رستہ حالتا موجود ہے وہ شارع عام بارے سی جرنیلی جو سڑک اسد ہے بڑی جرنیلی سڑک ہے شارع عام ہے یعنی بہت بڑا کھلا رستہ ہے کھلا روڈ ہے وہ وستے حال تک موجود ہیں انہوں کو نصیحت اگر جرے بندے حاصل کریں تو انہوں کو حاصل کر سکیں ان فی ذالک لآیا یقیناً اس واقعے دے اندر البتہ نشانی ہے انہاں لوگاں واسطے عبرت جرے ایماندار لوگ ہیں جنہ دا اللہ دوتے یقین ہے جرے اللہ دی آیات کو مننن اللہ دے حکمہ کو مننن انہاں واسطے بڑی عبرت ہے کہ او انہاں کما کل بچن اور اللہ دے رسول دی مخالفت کول اللہ دی کتاب دی مخالفت انہاں چیزاں کول بچتے رہن تخفیف اخروی وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ تریجا نمونہ ہے دوجا نمونہ ہے تخفیف دنوی دا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ البتہ اصحاب الْأَيْكَةِ والے بان والے اے شعیب علیہ السلام دی قوم ہے بان یعنی گھاٹے جنگل ہوندے نا جنہیں گھاٹی جھنگی ہوندی کی کران دی کوئی درختان دی جھنگی حضرت مولانا حسین علی نے ایو مانا کہ جھنگی آلے اصحاب الحجر گھاٹے جڑے جنگل ہوئے نا پرو کو لینے لے دے کے بان کھڑے یہ جگل انہاں کو بان لگا گئے اے شعیب علیہ السلام دی قوم ہے انہاں اے بھی بڑے ظالمان ہیکتا ہے کہ توحید منکران بت پرستی بھی کرنے ہیں شرک بھی کرنے ہیں اور راہ زنی کرنے ہیں لوٹے رہے ہیں اور انہیں لال ناپ تولیج کمی کرنے ہیں ناپ تولیج انتہائی کمی کرنے ہیں انہاں دے بہت سارے کام ہیں اور ایک کام اکثریت سارے معاشرے پاتے ہونے میرے دوستو ایک کام جتنے پہلے امتہ دے گزرے ہیں جنہ دی وجہ کو نہ پہ عذاب ہے یہ چیزاں ساری موجود ہیں لیکن ایسا ان کی اصلاح نہ کریں
وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اصحاب ایکا والے بن والے البتہ او بھی بڑے ظالمان، انہاں تے سات دیواراں سخت گرمی آئی، جڑے سخت گرمی آئی نا 8ویں دیوار تو بدل آ گئے، انہاں سمجھے ہن بدل آ گئے کوئی آرام کرو، یہ گھراں کول تے سارے نکلن میدان تے جڑے سارے میدان تلے اکٹھے تھی گئے نا، اور اللہ نے بدل کول بھا وسا دیتی ہے، اس بدل انہاں بالکل جلا دیتے، عذاب یوم ذلہ، اے بدل دا عذاب ہے، یعنی انہاں دے اے عذاب ہے، انہاں کو اللہ نے اتنی دنیا اے انجام انہاں دا ملے، تا معلوم تھی گیا جیرا بھی توحید دا مخالف ہوئے، سنت دا مخالف ہوئے، اور اللہ کو اتنی بھی سزا دے دیں دے دنیا چ، آخرت جو ان یقینی ہے لیکن دنیا چ اللہ کو سزا دیں دے۔ فانتقمنا منہم، اسا انہاں کو لی بدلا کی دے، اسا انہاں کو لی انتقام کی دے، بدلا کی دے، سارے رسولہ دی مخالفت کریں دے رہن، تو اسا انہاں کو دنیا بدلا کین چھوڑے۔ وَإِنَّهُمَا، یہ دوئے وستیاں لَبِ امام مبین، البتہ یہ بالکل صاف کھلے رستے دیتے ہیں، امام دوانا کیا ہوندے جن اتباع کی دے ہوندے یعنی رستہ دکھاون والا، یعنی اے جے وستے ہیں جڑا بالکل کھلے راہ دیتے ہیں، صاف رستے دیتے ہیں، سبیل واضح، یعنی بالکل واضح رستہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ تریجا واقعہ ہے، تریجا نمونہ ہے کہ اصحاب ہجرہ لینے بھی پیغمبران دی تکذیب کیتی آئی، اللہ دے پیغمبران کو جھٹلایا آئی، انہاں نال کیے انجام بڑھائے۔ اصحاب الحجر وادن یسکن قوم سمود، یعنی اے او وادے جتا حضرت سمود دی قوم راندے، حضرت صالح السلام دی قوم سمود، صالح السلام دی قوم ہے اے راندی ہے، اور اے علاقہ ہے مدینہ اور شام دے درمیان، مدینہ اور شام دے درمیان اے وادی ہے، اے بہت بڑا علاقہ ہے، اصحاب الحجر نہ کہا ہے، اور اے جو ہے نا بڑے مضبوط قسم دے انہوں نے پہاڑاں دے وچ مکان بڑے ہیں، اور بڑی یعنی مال و دولت انہاں دی جمع ہے، بڑے محنت بھی کرنے ہیں اور سخت طاقتور بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اندے سخت طاقتور ہونے دے باوجود، مال و دولت ہونے دے باوجود، اور پکے اور مضبوط مکانے دے باوجود انہاں کو کاشے بچا نہیں سکے، جڑے اللہ دا عذاب ہے بات ہر شے انہاں دی ختم تھی گئے، تباہ و برباد تھی گئے۔ البتہ تحقیق صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلائے ہجرہ لیانے، وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، حضرت صالح علیہ السلام انہوں کو گھینن سارے توحید دے دلائل گھن کے ہیں، فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور انہوں کو اعراض کریں دے رہنے ہیں، منہ مڑے دیاں، توحید دے دلائل کو منے دینا، منہ مڑے دیاں، ٹلا چھوڑے دیاں۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور پتھراں کو تراش تراش کے بُيُوتًا گھر بڑھنیاں، آمِنِين، امن چین سکون دے نال رواں دے نال، تاکہ ایسا امن اور سکون والی زندگی گزاروں، کوئی سارے گھراں دے وچ نقب نہ لا سکے، چوری ڈاکہ نہ تھی ونجے، یہ وجہ کو مضبوط مکان بڑھنیاں۔ اور کچھ مفسرین یہ بھی لکھے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی سمجھی ہے کہ عذاب دے بچن دی وجہ کو مضبوط مکان بنے، اسا عذابوں کو بچ ویسو، مضبوط مکان جو ہیں پتھر والے انہوں کو بچ ویسو بالکل۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، انہاں تے اللہ نے انہاں کو پکڑے، نتیجہ انہاں دا بھی یہ نکلا سمرا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہاں کوئی سخت آواز نے پکڑے، مصبحین، صبح ہوندے ہوندے انہاں دے عذاب یہ پہنچے۔ اس کو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلی رحمہ اللہ لکھ دیں کہ انہاں کو اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے فتح مکہ فرمائی ہے نا، وہ بھی صبح دے ٹائم ہے، انہاں دے عذاب آنا پہ انہاں قوماں تے صبح دے ٹائم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فرمانے ٹائم صبح دے ٹائم ہے۔
فما اغنا عنہم، پس نہیں ہے انہاں کو کم، انہاں دے کم نہیں ہے پکے مکان بناونا، امن سکون دے نہ رہنا، انہاں کو کم نہیں ہے۔ فما اغنا عنہم، تفسیر خواجہ نہ لکھے اے من الشرک والاعمال الخبیثہ، جرا شرک کرنے ہیں، جرے گندے اعمال کرنے ہیں، انہاں کو بچا نہیں سکا۔ ما کانوا یکسبون، جو کچھ اعمال کرنے ہیں انہاں دے کم نہ آئے۔ دلیل توحید عقلی نمبر 2 ہے اور مختصر ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض، آسمان زمین بڑھائے اور جو کچھ ان دے درمیان کائنات ہے، الا بالحق، حق دے ظاہر کرنے واسطے بڑھائے۔ مسئلہ توحید واسطے ایسا نے زمین آسمان بڑھائے، کیونکہ مسئلہ توحید گویا کہ یہ نور ہے، اور این دی وجہ کو اللہ نے زمین آسمان بڑھائے تاکہ اللہ دے قدرت دے نشان ہیں نا وہ واضح ہو جائیں۔ ہر کائنات دا ذرا ذرا اللہ دی توحید دی گواہی دیں دے، کائنات دا ذرا ذرا بالکل، اگر بندہ عقل مند ہوئے، عقل سلیم رکھنا لوئے تو ان دے واسطے اللہ دے کوئی کامل قدرت دے نشان موجود ہیں دنیا دے اندر۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور یقیناً قیامت جو ہے لَآتِیَةٌ، البتہ ضرور آنے والی ہے۔ آتیتن ماضی دے سیوے نا مطلب وہ دے کہ جیری چیز یقینی ہوئے نا وہ تا عرب جو ہے نا وہ کو ماضی دے نال شمار کرنے، یعنی قیامت دا آونا جو یقینی ہے یہ وجہ کل ماضی دے سیوے نا لآتیتن۔ کیا مطلب ہے اسی کہ میرے پیغمبر ایویں بچ کے انہاں بھی نہیں مننا مکے آلیاں، اگر تھوڑا مسئلہ توحید نہیں منے دے پائے، تھوڑی دعوت کو نہیں منے دے پائے، تو انہاں دا انجام بھی وہ ہونے کیونکہ قیامت آونی ہے۔ جیرے اتنی دنیا جنہ دے عذاب آوے سی ختم تھی سن، اور جیرے بچ کے ویسن بات اللہ نے قیامت قائم کرنی ہے، اور عدل و انصاف دی دیوار ہو سی۔ قیامت قائم ہی وجہ کرتی سی تاکہ عدل و انصاف قائم کی ہوں جائے۔ جیرا برے اعمال کر کے گئے انہاں کو بدلہ دیتا ہوں، جیرے اچھے اعمال کر کے گئے انہاں کو اچھا بدلہ دیتا ہوں جائے۔ ان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، پہلی تسلی ہے، اللہ نے 5 تسلیاں نبی پاک کو فرمائیں، پہلی تسلی ہے فاصفح الصفح الجمیل، میرے پیغمبر تو سان درگزر کرو بڑی اچھی اور خوبی دے نال، بڑے اچھے انداز نال، خوب اچھے طریقے دے نال یعنی درگزر کرو، انہاں کو چھوڑ دو، انہاں کو کنارہ کرو، کیونکہ پہنچاونا تھوڑا کام ہے، تھوڑا اللہ دا حکم جو ہے تو پہنچاونا ہے، تو سا پہنچاونا دا حق ادا کر چھوڑے، تو سا پہنچیں دے پہے، لیکن انہاں کو اپنے حال دے چھوڑ دو، درگزر کرو، انتقام نہ گنو، انتقام گنزو بات تھوڑی کو دعوت روک ویسی، لہذا انتقام نہ گنو، بدلہ کہیں کو نہ گنو، بلکہ اللہ دی توحید ہے، اللہ دے احکام ہے، انہاں کو پہنچاؤ اور لوگاں کو درگزر کرو۔ جیرے ایسا خود مسئلہ ایسا کہنا خود لڑائی کرنے انتقام گنے اور اللہ دی مدد ختم تھی گئی، آدمی او معاملے کو اللہ دے چھوڑے، جیرے بندہ اللہ دے چھوڑیں دے اور اللہ کریم خود انہوں کو بدلے گھن دے۔ فاصفح الصفح الجمیل، ان ربک، یقیناً تھوڑا رب هو الخلاق، اوتا خلاق مبالغہ دا سی ہے، مبالغہ پوری کائنات کو بنانا اللہ کریم ہے، ہر چیز پہ بنانا کون ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنا اللہ کون ہے، اللہ ہے، تو بات اللہ بدلہ انہوں کو نہیں گھن سکتا، تھوڑا بدلہ گھن سی نہ کل، دنیا جی بھی گھن سی اور اخری زندگی کی گھن سی۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تھوڑا رب پیدا کرنا لے اور او کو پتہ بھی ہے، او کو پتہ ہے کیرا بندہ کیرے طریقے نال منے داتا ہے۔ تسلی نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، میرے پیغمبر اسانے تو کو بڑی قیمتی انعام فرمائیے، او تو کو انعام فرمائے جرا کہیں امت کو انعام نہیں فرمایا، تو کو جیسے ایسا دیتی ہے نا نعمت، اے جی نعمت ایسا کہیں امت کو نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ،
سبعا من المثانی اسا نے تو کو عطا کی ہے 7 او آیتاں جڑے ولا ولا پڑھے وینن بار بار لٹائے وینن نماز دی ہر آیت دے اندر نماز دی ہر رکعت دے اندر بار بار انہاں کو لٹائے ویندے مراد کی شتی سورت فاتحہ سبع من المثانی اس کو ام القرآن بھی آکھا گئے گویا کہ سورت فاتحہ متن ہے اور قرآن مقدس پورا ان کی تشریح بڑھے سی شرح ہے اور متن ہوئے کیونکہ اتنے جڑے مضمون اللہ نے فاتحہ دے نال بیان کیتے وہ پورے قرآن وہ مضمون دی تشریح کی گئی ہے یا درجے دے لحاظ نال سورۃ فاتحہ پورا قرآن ہے اتنا درجہ ہے گویا کہ پورا قرآن ہے بس یہ وجہ فرمان والقرآن العظیم سورۃ فاتحہ اور یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے یا واو تفسیریہ ہوئے تو یعنی سورت فاتحہ تو کو ایسا دیتی ہے اور قرآن بھی دیتی ہے جب اتنے تو کو نعمتیں دیتے ہیں میرے پیغمبر سورت فاتحہ ایسا تھوڑے واسطے رکھی ہے بھی بھائی امت کو دیتی بھی کونی اور تورات دے اندر یہ چیز کونی زبور دے اندر کونی انجیل دے اندر کونی جیری چیز اللہ نے نبی پاک کو دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی یہ 7 ایتیں ہیں وہی ما اوتیتہ اے میں کو دیتے گئے یعنی یہ چیز میں کو دیتی گئی اور بیا کہیں کو نہیں دیتی گئی اور بیا حدیثی جانے کے نبی پاک نے فرمایا کہ جے کو قرآن جی نعمت مل گئی نا اس کو وڈی بئی نعمت کو نہیں اگر کوئی ای کو وڈی سمجھیں دے یعنی مال و دولت دنیا دی کو وڈا سمجھیں دے اور قرآن جی نعمت کو چھوٹا سمجھیں دے اور گویا کہ انہیں حقیر شے کو اچھی چیز دے وڈی چیز دے برتری دے دیتی ہے اور حضرت عمرو بن العاص کو ہی حدیث ہے کہ او فرمینن کہ نبی پاک نے فرمائے کہ جے کو اسا قرآن بھی دیتے تو قرآن جی نعمت دے باوجود بھی او کو قرآن علی نعمت دے دیتی ہے تو وات بھی او بے پرواہ نہیں تھی نا لوگوں کو تو وات گویا کہ او قرآن دا حق بھی ادا نہیں کیتا یہ وجہ کو جے کو اللہ قرآن جی دولت دے نا یہ بہت بڑا احسان اور ان کی نعمت ہے کہ اللہ کا جتنا بھی بندہ شکر کرے اتنا ہی کم ہے سبع من المثانی 7 ایتاں تو دیتے ہیں جرے ولا ولا دورائے منن اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے جو بہترین قال ہے او بہترین حدیث ہے او قرآن اتارے اور اتنے فرمایا سبع من المثانی کہ قرآن کو ولا ولا لوٹائے ویندے قرآن دے جڑے مضمون ہیں ولا ولا لوٹائے ویندے ولا ولا لوٹائے ویندے ایک مضمون ہو دے کنا سپاریاں دے وچ آوندے کنا سورتاں دے وچ آوندے او کو ولا ولا لوٹائے ویندے لا تمدن یہ وجہ کو میرے پیغمبر اسا تا کو جڑی نعمت دیتی ہے قرآن علی نعمت دیتی ہے سورت فاتحہ تا کو دیتی ہے لا تمدن کوئی نعمت ایندا مقابلہ نہیں کر سکتی لا تمدن عینیک تو سا لوگوں کو ایسا جڑے مال و دولت دیتے نا انہاں تو نظر نہ کرو انہاں تو توجہ نہ کرو کیونکہ انہاں دی جڑی دولت ہے او تا چند دیواراں دی ہے چند روزہ ہے او تا ختم تھی سی اساں جڑے تو نعمت دیتی یہ ختم نہیں تھیندی لا تمدن عینیک میرے پیغمبر اپنے نظراں مبارکہ کو انہاں دی طرف نہ کرو الا ما متعنا بھی جو کچھ اساں نے انہاں کو ورتن واسطے دیتے نفع اٹھان واسطے دیتے لوگوں کو ازواجا منہم ازواجن دماتے اصنافن کئی قسم دے کافراں کو یہودیاں کو عیسائیاں کو مجوسیاں کو مشرکین کو انہاں کو اللہ نے مال و دولت بہت زیادہ دیتی ہے انہاں کو زیری ایک نفع اٹھاوان دے یہ چند روزہ زندگی ہے یہ جری ختم تھی سی اگلے جان انہاں دی کاشے کو نہیں ولا تحزن علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش ہے کہ جیری امت جو میں کو بھیجا گیا نا پوری دی پوری امت جو ہے نا اسلام تے آون جا ایماندار بڑھ ونے نا اور جہنم کو بچ ونے نا اے نبی پاک دی خواہش مبارک ہے لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تسا اپنا حق ادا کریں دے ہو
تے پریشان تھی ہونے ضرورت کو نہیں بھئی اے منے دے کیوں نہیں پریشان نہ تھی ہو کیونکہ تھوڑا کام ہے پہنچاونا تھوڑا کام ہے بیان کرنا تسا بیان کر دیتے اور سارا حکم پہنچا دے تو لہذا تسا پریشان نہ تھی ہو ہدایت تے آنا سارا اپنا کام ہوندے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ میرے پیغمبر پریشان بھی نہ تھی ہو غمگین بھی نہ تھی ہو انہاں جو تے پریشان نہ تھی ہو کہ اے تھوڑی گال منے دے کیوں نہیں پائے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ میرے پیغمبر تو اپنے رحمت علی پر مسلمانہ دو تے وچھا دو یعنی انہاں دے نال انتہائی نرمی کرو آپ نے تھوڑی توجہ کہندے ہونی چاہیے صحابہ کرام دو تساں صحابہ کرام دے نال نرمی کرو شفقت کرو اچھے انداز دے نال انہاں نے پیش آؤ مطلب کہ مبلغ کوئی نہ ہونا چاہیے کہ جڑا مبلغ ہے وہ بھی عوام نال پیش آوے ان دا اخلاق کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اسوہ دے مطابق ہوئے اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ میرے پیغمبر تساں نرمی کرو شفقت کرو مسلمانہ دے نال صحابہ کرام دے نال کیونکہ اے تھوڑے ساتھ بکے ہیں تساں انہاں نال جتنی بھی نرمی کرے سو پیار کرے سو شفقت کرے سو اتنا انہاں کو مزہ سی انہاں جب نبی پاک صحابہ نال بڑے محبت اور پیار رکھ دیاں تخفیف دنوی قل انی انا النذیر المبین مشرقین ولا موعظے منگ دیں تساں میرے پیغمبر جواب دیو کہ میں تا بالکل کھلا تھا کو دھمکی دساون آیا ڈراون والا قیامت دے عذاب کو تھا کو میں ڈریندا کراں معجزات میرے اختیار وچ کوئی نہیں معجزات میرے اختیار وچ کوئی نہیں میں مختار کل نہ کہ میں کو جیسے تساں منگو میں تو اوے فوراً تھے سامنے گھینا وا اس چیز میرے اختیار وچ کوئی نہیں اے میرے بالغ دے اختیار وچ ہے قل انی انا النذیر المبین میں تا کھلم کھلا ڈراون والا میں تا کو برے انجام کو ڈریندا کراں کہ کل تو نال یہ برا انجام تھیونے تساں جڑی میری مخالفت کرنے پئے میری توحید دی اللہ دی توحید دی جے مسئلہ کن کے مسئلہ تو ان دی مخالفت کرنے پئے تو تھوڑا انجام برا تھیونے میں اس برے انجام تو تاکو خبردار کرنا آیا کما انزلنا علی المقتسمین جویں کہ اتارا ہی اساں نے انہاں لوگاں دے تے جڑے تقسیم کرنا لیاں ان آیات مختلف تفسیراں کیتے گئے لیکن حضرت شیخ القرآن نے ان دی حکا تفسیر کی ہے مقتسمین تقسیم کرنا لے انہاں نے آپا دی تقسیم کی تو آئی مثلا مشرکین مکہ دے 16 بندے ہیں انہاں جو جرا سرغنہ ہے بڑا لیڈر ولید بن مغیرہ انہیں ہائی دے موقع دے جڑے بھی باہر کو لوگ آویں نا مختلف انہاں ڈپٹیاں لے ہیں بھئی فلانی راہ کو تائیں باونے فلانے راستے کو تائیں باونے انہیں مختلف راستے ہوتے مورچے دی جی مورچے دے بندے کو بلیں مورچے دے تقسیم کیتے ہیں اور خود جو ہے نا کعبہ دے دروازے تو بیٹھ ویندا ہے کیا دن بے خیال کرائے اے جو محمد رسول اللہ جو کام کرنا پہ نا دعوت دینا پہ یہ سحر ہے جادوگر ہے مجنون ہے اے الفاظ یعنی مختلف قسم دے یہ تقسیم ٹولیاں کر کے ہر بندے کو رستے دے بلا گئے اس قسم دے بھائی اندے نیڑے نہیں لگنا اندی دعوت کو تو سننا نہیں اندے نیڑے نہیں لگنا یعنی رستے تقسیم کر کے کھڑے ہوں تو آپ ہلا دے میں دوستو جرا نبی کو رکینا پائے رستیاں تے بلا کے یا قرآن دی آواز کو رکینا پائے یہ کہدا شیوا ہو سکدے مشرکین دے نا کوئی قرآن دی آواز لگے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان مبارک کو جو قرآن دی آواز لگ دی جن تے اون تے اثر تھی ویتا ہے یہ وجہ کو لے بدبخت آدن کہ نبی پاک دی آواز کو سنن بھی نہیں تاکہ اندے نیڑے نہ لگن نیڑے لگسن واتا نبی پاک دے بالکل پکے پڑ ویسن یہ قرآن دا اثر ہے کہ قرآن دی دافی اور قرآن دی واضح و نصیحت جرا بندہ صحیح توجہ نال اور صحیح سوچ و فکر نال باندھے ضد کو کٹ کے باندھے تو اللہ کو ہدایت دے دے کما انزلنا علی المقتسمین
الذین جعلوا القرآن عزین، انہاں لوگاں نے قرآن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کوئی آدھے قرآن جادو ہے، کوئی آدھے قرآن پچھلے لوگاں دے کہانیاں ہیں. اس قسم دے یا قرآن دے حصے بکھرے کر رکھے ہیں. کوئی آدھے میں اے صورت میرے حوالے کرو، اے صورت میرے حوالے، اے صورت میرے حوالے، اس قسم دے انہوں نے قرآن دے ٹکڑے کر دیتے ہیں. عزین دا کیا مانا ہے؟ عزت ہمارا ٹکڑا ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں قرآن کو، یعنی قرآن دی آواز کو سنے نہیں، قرآن دی آواز کو سنو نہیں. فلا فوربک لنسألنہم، تھوڑے رب دی قسم البتہ اساں ضرور انہاں ساریاں کول پوچھنے کہ کیویں تساں میرے پیغمبر دے نال مذاق کرن دیا ہے، کیویں مخالفت کرن دیا ہے، مسئلہ توحید کیویں منیں دیا ہے، کہیں کیویں منائی، سارا سا پوچھنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تساں تکلیفاں دیتے ہیں، کتنے تکلیفاں دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مذاق کتنا کیتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھتے پین، نماز پڑھتی جاتی بھی گندگیاں سٹنے، رستے دیتے کنڈے بچھا دینے، کئی قسم دے کام کیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دیکھو ہے کہ پہاڑ ہیں وہ یہ چیز کو کتا ہر سکتے ہیں. عما کانوا یعملون، جو کچھ کام کریں دے رہے ہیں انہاں کول اساں پوچھنے، ضرور پوچھنے. فاصدع بما تؤمر، میرے پیغمبر کھول کے مسئلہ توحید بیان کر. فاصدع دا مانند اظہار کرنا، کھلم کھلا بلا بیان کر، علل اعلان مسئلہ توحید بیان کر. فاصدع دا لفظی معنی کیا ہوندے؟ فاصدع یعنی شیشے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تے جے ٹکڑے کرو ہر ٹکڑا جدا تھی ویسی نا، یہ میرا پیغمبر تساں مسئلہ توحید کو واضح طور پہ بیان کرو تاکہ حق اور باطل بالکل جدا تھی ونے، بالکل واضح تھی ونے. فاصدع میرے پیغمبر مسئلہ توحید کھول کے بیان کرو. بما تؤمرو جرا تو کو حکم دیتا گئے، مسئلہ توحید ہوئی کو حکم دیتا گئے نا، قرآن بیان کرنے کا حکم دیتا گئے. پیا نبی پاک کو کیسے کا بیان حکم دیتا گئے، وہ تو باقی کیسے کو نہیں نا، فضائل اعمال کو نہیں، تبلیغی نصاب کو نہیں، باقی کوئی نصاب کو نہیں، تو کیسے کا حکم دیتا گیا نبی پاک کو. فاصدع بما تؤمر کے مراد سی انہاں مانا وہ آپ مولی آپ کرن، نبی پاک کو کیسے کا حکم دیتا گیا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے پیغمبر انہاں مشرکین کو تساں کنارہ کرو، انہاں کنارہ کرو، انہاں دی پرواہ ہی نہ کرو. مسئلہ پہنچے دے ہو انہاں دی پرواہ نہ کرو، اور جو کچھ کریں دے رہن. یعنی جرا مسئلہ بیان کر لانے نا ان دے دل کو یہ مضبوط ہونا چاہیے، جتنی میری مخالفت تھی رہے نا خیر ہے، مسئلہ پہنچ ونجے. کیونکہ مسئلہ جو حق چل رہے مخالفت تھی سی، یہ نہیں تھی سکتا کہ مسئلہ حق بھی چلے اور مخالفت بھی نہ تھی، یہ تو تھی بھی نہیں سکتا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تسلی نمبر 4، میرے پیغمبر اساں کافی ہیں تھوڑے طرفوں جرے تو نال مذاق کرنن، جرے لوگ تو نال مذاق کرنن، ٹھٹھے کرنن، مسخریاں کرنن. یہ 5 بندے ہیں، یہ اسپیشل 5 بندے ہیں. انہاں 14 دا اکثر دا جنگ بدر ہی کام تھی گیا، اور انہاں جو تے اس قسم دے بیماریاں ہیں یہ خود ہلاک تھی گئے. بیماریاں دے وچ اللہ نے اس قسم دے بیماریاں نہ تے پھر یعنی بھیج دیتے کہ یہ ہلاک تھی گئے، یہ دنیا دا انہاں دا عذاب آئی. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، انہاں مذاق کرنا سے آپ کافی ہیں. یہ تو معلوم ہے تھی نا بھائی میرے دوستو کہ جڑا مسئلہ بیان کرے ان دے اگر مذاق کریں دے، ان کو تکلیفاں دے دے، پریشانیاں کریں دے، تو اللہ ان تے آپ کافی تھی سی. جڑے بندہ اللہ تے چھوڑ دے نا تے مسئلہ پہنچاوے، پریشان نہ تھی رہے، تو بعد اللہ خود ان کا انتقام دے سی. الذین
ہیکتا اللہ دے پیغمبر دے نال مذاق کرنے مسئلہ توحید کوئی نہیں مندے دوجا اے بھی نال ہے اللہ دے نال شریک بھی کرنے عداوت الہیہ الذین یجعلون مع اللہ انہوں نے اللہ دے نال شریک بڑا رکھیں الہ بڑا رکھیں فسوف یعلمون انہوں کو ان قریب پتہ لگ سی بردے ٹائم فوراً پتہ انہوں کو لگ وینے برسن تو پتہ لگ ویسی آسن قبران تے پوسن خبران قبری گائن عالم برزخی پہنچن انہوں کو پتہ چل ویسی تسلی نمبر 5 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ میرے پیغمبر اساں ڈاڈے جان دے ہیں انَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ تھوڑا دل مبارک تنگ ہوندے تبھی تو تے تھوڑا دل تنگ ہوندے بما یقولون اے جڑے بکواسات کرن مشرکین اے جڑے گالیاں کرن نا بکواسات کرن توحید دے خلاف تھا یا تھوڑے خلاف تھوڑا دل مبارک دا واقعی تنگ تھی لیکن تساں غم نہ کرو پریشان نہ تھیو علاج تو صاحب دسنے ہیں اگر تھوڑے تے کوئی پریشانی آ بھی ویندی ہے تو مشرکین تنگ بھی کرن دے پین تا اوندا علاج اے ہی نے میرے پیغمبر اوندا نسخہ اے ہی نے کہ فسبح بحمد ربک تساں پاکیاں بیان کرن دے رہو اپنے رب دے کو شریکاں تے عیباں کول پاک سمجھو ہر وقت توحید دا بیان کرو جڑے تساں اللہ کو یاد کرے سو پریشانیاں دے وچ بس تواڈے پریشانی غم دور تھی ویسن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک بھی جائے کہ جڑے کوئی پریشانی آندے نا فوراً نماز دو تھی تے ساڈا یہ معمول ہوئے کوئی پریشانی آ ویندی ہے کوئی تکلیف آ ویندی تو آدمی اللہ تو تھی ہے جڑے اللہ تو تھی سو بات اللہ خود پریشانیاں دور کرے سی وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ پہلا علاج ہے اللہ دے پاکیاں بیان کرو اللہ کو شریکاں کول عیب سمجھو بالکل شریکاں اور عیباں کول پاک سمجھو بحمدک نبدو ان دے خوبیاں دے نال ان دے حمد بیان کریں دے رہو وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ نمبر 3 سجدہ کہاں جو یعنی نماز پڑھو ان دے کو جھکو ہمیشہ اون دے اگو جھکو ہمیشہ اون دے سجدے کرو ہمیشہ اون دے اگو رکوع کرو ہمیشہ اون دے نظر و نیاز دیو ہمیشہ اون دے عبادتاں کرو ساجدین ہر قسم دی تھوڑی عبادت کہنے واسطے ہونی چاہیے صرف اللہ واسطے قولی ہے فعلی ہے بدنی ہے ہر قسم دی عبادتاں دے لائق اللہ ہے لہذا تھوڑی عبادت دے لائق وہ اللہ ہونا چاہیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ میرے پیغمبر تساں عبادت کرو اپنے رب دی کتنے تک عبادت کرنی ہے حتی یاتیک الیقین اتنے تک تساں عبادت کرنے رہو جتنے تک تھوڑے تے موت نہیں آندی یقین بمانے موت کیونکہ موت یقینی ہوندی ہے نا یہ تو قرآن ہی کوئی یقین دے معنی نال گنا ہے ایک حدیث شریف جاندے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ اما ہوا اے جڑا بندہ ہے نا جا الیقین کہ اندے تے یقین گویا کہ اندے تے موت آ گئی ہے وانی لارجو له الخیر تو میں امید رکھتا اندے واسطے بھلائی تھی یعنی نبی پاک نے اتنا الفاظ مبارک موت واسطے جڑے بولے وہ یقین دے بولیں اور تسا قرآن کو دیکھو سورت مدثر ہے جی سورت مدثر 29 سپارہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اساں قیامت دے دیہار کو جھٹ لیندے رہے ہیں روز جزا کو جھٹ لیندے رہے ہیں کتنے تک جھٹ لیندے رہے ہیں حتی اتانا الیقین یقین آ گیا اتنے تک جھٹ لیندے رہے ہیں حتیٰ کہ سارے تے موت پہنچ گئی ہے موت دا وقت آ گئے اتنے تک اساں مخالفت کرنے رہے ہیں جھٹ لیندے رہے ہیں حتی اتانا الیقین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کتنے تک کرنی ہے میرے پیغمبر
عبادت اتنے تک تساں کرنی ہے کیونکہ روز جزا آخرت ہے اور اے دنیا دار العمل ہے. نماز عبادت یہ دار العمل ہے اور عمل جو ہے دار العمل ہی چاہتے دار الجزا نہیں ہوندا. یہ نہیں فرمایا کہ موت تو بعد ہی عبادت ہو سی. کتنے تک عبادت ہوئی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ موت تک. موت کے بعد عبادت کون نہیں. نبی پاک کبھی نماز پڑھ دیتا ہے یہ کون نہیں. دیکھو قرآن دے الفاظ دیکھو وَاعْبُدْ رَبَّكَ ترجمے کو خالی دیکھو جینا بھی ترجمہ ہوئے. اور سورت مریم کو دیکھو جی سورت مریم 16 سپارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وجعلنی مبارکا اللہ نے میرے کو برکت والا بنایا جتنا بھی میں ہوا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ اللہ نے میں کو حکم دیتے نماز پڑھنے دا زکوٰۃ ادا کرنے دا. کتنے تک دیتے؟ ما دمت حیا جتنے تک میں زندہ رہا. دیکھو نماز کا حکم کتنے تک ہے؟ جتنے تک میں زندہ رہا. اتنا ہی اللہ نے فرمایا. اتنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارے فرمایا اتنا فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ میرے پیغمبر تساں عبادت کرنے رہو اپنے رب دی حتی یاتیک الیقین جتنے تک تھوڑے تے موت نہیں آندی اتنے تک عبادت کرو. ٹائم بھی پورا تھی گئے اور سورت بھی اختتام تے جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق. الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت صلی اللہ علیہ وسلم.